تو ایک حدیث ہے 2235 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر میں یہود تھے، ان پہ حملہ ہوا۔ خیبر کا قلعہ بڑا معروف ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کرامت بھی بڑی معروف ہے کہ آپ نے اس کا دروازہ اٹھا کر خیبر کے قلعے کا وہ پھینک دیا تھا اور وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا قلعہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور آپ گئے اور آپ نے قلعے کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا، توڑ دیا قلعے کا دروازہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 80 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکے۔ وہاں سے جب وہ کنیزیں ہاتھ میں آئیں، یعنی قبضے میں آئی ہیں، تو پھر ان میں حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے، پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیبر کو فتح کر دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اخطب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا، کیونکہ آپ بڑے خاندان کی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر قتل کر دیے گئے تھے اور وہ اس وقت دلہن تھیں، تو شوہر قتل کر دیے گئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دی تھیں پہلے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے انسب ہوں گی کہ آپ ان کو اپنے زوجیت میں رکھیں۔ تو یہ حدیث نمبر 2228 میں گزر چکی ہے۔ انس بن مالک کی کہتے ہیں کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ تھیں جو حضرت دحیہ کلبی کو دی گئی تھیں، پھر اس ہبہ سے رجوع کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، تو سرکار نے ان کو پھر یہ عزت و شرف بخشا کہ ان کو اپنے عقد میں لیا تھا۔ تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا۔ آپ ان کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ ہم صد الروحہ، یہ مدینے سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پر وہ حلال ہو گئیں۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیض آ گیا اور اس کے بعد وہ پاک ہوئیں۔ جب پاک ہوئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف گزاری۔ پھر آپ نے حیث یعنی کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ ایک کھانا، اس کو حیث کہتے ہیں، بنوایا اور اس کو چمڑے کے چھوٹے سے دسترخوان پر رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو تمہارے گرد لوگ ہیں ان کو اجازت دو، یعنی یہ گویا کہ ولیمے کا کھانا تھا، ان کو بلاؤ، پھر ہم اجازت دو۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا، یعنی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینے کی طرف گئے، پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے۔ پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے، نبی کریم تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا تھا، آپ تھوڑا سا یوں بیٹھے، پھر آپ نے اپنا گھٹنا رکھا، اس طرح ایسا رکھا کہ اس پہ پاؤں رکھ کر آپ چڑھ سکتی تھیں، سرکار نے گھٹنا رکھا۔ پس حضرت صفیہ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے کے اوپر رکھا حتیٰ کہ وہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلا تو یہی کہ کنیز کے استبراء کا مسئلہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی دشمن پہ حملہ کرتا ہے، ان کے صاحب منصب لوگ اگر قبضے میں آتے ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے مطلب تھوڑی سی عزت سے نوازنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے دیگر لوگ ہوں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے تو ان پہ اچھے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شاہی خاندان سے ہیں، کوئی اچھے اعلیٰ خاندان سے ہیں، اگر ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک جگہ حملہ ہو تو اس مذہب یا اس قوم سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ ہی ہلاک ہو جائیں گے یا سارے قبضے میں آ جائیں گے، وہ تو بٹے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور ہمارے جو بڑے لوگ تھے، صاحب منصب لوگ تھے، ان کو ذلیل نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا، عورتوں کی عزت خراب نہیں کی، ان کو قتل نہیں کیا، برا سلوک نہیں کیا، بلکہ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو عزت سے نوازا، تو خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک اچھی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان پسپائی کی طرف آئیں تو وہ پھر ہمارے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین درس دیا ہے اس میں۔
اگرچہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمانا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، یہ مقرر شدہ تھا، آپ کو یقیناً الہام فرمایا ہوگا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا، تو یہ پہلے سے ازل سے فیصلہ تھا۔ لیکن بہرحال اس سے نتیجہ مرتب کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پر غالب آئے تو ان کے صاحب منصب لوگوں کو بلا وجہ ذلیل کرنا اور ان کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنا، یہ اپنے بڑوں کے لیے بھی بعض اوقات آگے چل کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور جب کبھی تاریخ مرتب کی جائے تو اس میں پھر یہ ایک غلط قسم کے الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو جب بیان کیا جائے گا تو جس قوم کے بارے میں بیان کیا جائے گا اس کا اچھا تصور قائم نہیں ہوگا۔